الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ من قبلك، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے ان کی نافرمانیوں کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی اور گریہ زاری اختیار کریں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی وہ گریہ زاری کرتے. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل اور سخت ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سجھایا کہ وہی بڑے شاندار کام ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے بارے میں ہمیں بیان فرمایا ہے اور ہمیں پچھلی قوموں کا بیان کر کے سمجھایا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت کسی بھی قوم کی نافرمانی پر، ان کی سرکشیوں پر اور ان کی بغاوتوں پر اللہ رب العزت اچانک عذاب نہیں بھیجتے، بلکہ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا انسانوں کی اجتماعی زندگی ہو، اللہ رب العزت کسی ایک انسان کو سمجھانے کے لیے، اگر وہ گناہ گار ہے، نافرمان ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر مختصر اور چھوٹے چھوٹے عذاب یعنی آزمائشیں اور مصیبتیں اور سختیاں اور تکالیفیں بھیجتے ہیں. اور اس کے بھیجنے کا مقصد لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ انسان اگر گناہ گار ہے، نافرمان ہے، اپنی اس نافرمانی سے توبہ کر لے اور اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائے، اللہ سے معافی مانگ کر اپنے باطن کی اصلاح فرما لے. یہ اللہ رب العزت کا ہمیشہ سے اصول اور ضابطہ چلتا آ رہا ہے. ایسے ہی اگر پوری کی پوری قوم نافرمان ہو جائے تو بھی اللہ رب العزت انہیں آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے اور دنیا میں بھی بڑے عذابوں سے بچانے کے لیے بعض دفعہ ان پر مختصر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجتے ہیں، تاکہ یہ پوری قوم اللہ کی جس نافرمانی میں لگی ہوئی ہے اس سے توبہ کر لے اور اپنے باطن کی اصلاح کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے. اور اللہ رب العزت جب خوش ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں پر نعمتوں کی بارش کی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ ہم نے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان کے جب نافرمانی عام ہوئی، سرکشی عام ہوئی، اللہ رب العزت کی اطاعت سے انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، تو ہم نے ان پر مختلف تکالیفیں، مصائب بھیجے تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ ایک اوپر طاقت ہے، ایک اوپر بادشاہ ہے، ایک اوپر قدرت والا ہے، ایک اوپر غالب موجود ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اگر ہم نے اس کی نہ مانی تو جس طرح یہ چھوٹے عذاب میں ہمیں مبتلا کیا ہے تو کل کو بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ بات ہمیں سمجھائی کہ تم اگر نافرمانی میں لگے ہوئے ہو اور تم پر اگر مختلف مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں تو تم اپنی اس پریشانی کو اور مصائب
سے اگر نکلنا چاہتے ہو تو اللہ کی فرما برداری پر آ جاؤ۔ کبھی کہیں پر سیلاب آ جاتا ہے، کہیں پر بے موسمی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، کہیں پر زلزلے کے جھٹکے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام صورتیں اللہ رب العزت کی طرف سے لعلہم یتضرعون کا پیغام ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنی نافرمانی والی زندگی سے توبہ کر لیں۔ لیکن ہوا کیا؟ بجائے اس کے کہ عذاب اور مصائب اور تکالیف پر اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، اب یہاں پر اللہ رب العزت شکوہ کر رہے بندوں سے کہ جب ان پر مصائب اور پریشانیاں آئیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے سامنے جھکتے، گریہ زاری کرتے، انکساری سے اللہ کے در پر آتے اور معافی مانگ لیتے، اور جس گناہ میں پڑے ہوئے ہیں اسے اپنے آپ کو نکال لیتے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل تو اور سخت ہو گئے۔ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے، اگر گھر کا بڑا سربراہ باپ اپنی اولاد کی نافرمانی پر اسے ہلکا پھلکا ڈانٹے، بجائے اس کے کہ اولاد اپنے باپ کی اس غصے کو، ناراضگی کو سمجھ کر باپ کی اطاعت پر آ جائے، نافرمانی کو چھوڑ دے، اس سے بڑی نادانی کی بات یہ ہے کہ مزید سرکشی میں بڑھ جائے، مزید نافرمانی میں آ جائے، باپ کی ڈانٹ اور ڈپٹ کا انہیں پر اثر کوئی نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت شکوہ کر رہے ہیں کہ میں نے ان پر دنیا میں مختصر عذاب بھیجے تاکہ یہ سمجھ جائیں، لیکن وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور نافرمانی پر پکے ہو گئے، اور یہ گناہوں میں بڑھنے لگے، اور اطاعت سے دور ہونے لگے۔ کس لیے ہوا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے تمام گناہوں کو ان کے سامنے مزین کر دیا۔ شیطان نے کہا تم تو بڑے اعلیٰ کام میں لگے، ان کے تمام گناہ کے کام، نافرمانی کے کام شیطان نے ان کے سامنے مزین کر دیے۔ ان کے اور ان کی نافرمانی کے درمیان میں شیطان نے یوں پردے ڈال دیے، ان کو اپنی نافرمانی پر جو عذاب ہونے والے ہیں، جو ان کی نافرمانی پر اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آنے والی ہے، ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دی، اور دنیا کی زندگی خوشنما کر دی، مزین کر دی کہ یہ دنیا ہی کی زندگی حقیقی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں۔ تو وہ اسی میں پڑ گئے، آخرت کی زندگی کو بھول گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا میں سے غفلت کی زندگی سے نکال کر اطاعت والی اور فرما برداری والی زندگی عطا فرمائے، اور کسی بھی پریشانی اور مصیبت میں اگر ہمارے اوپر آتی ہے اس میں توبہ کرنے کی اور رجوع الی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔